جب یہ باتیں کی نا وہ گالیاں دے رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ یہ کیا. کہتے استاد جی بتاؤ اللہ کے لیے ہمارا مذہب کیا ہے؟ بولو اللہ کے لیے ہمارا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا بس ہو گیا نا آپ کو، بس اسی پر خاموش رہو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس اسی پر زیادہ. کہا کہ بتاؤ. میں نے کہا نہیں بتاتا. جب تو بزرگوں کو لعنت بھیجتا ہے نا، میں نے بھی لعنتیں بھیجی، اپنا منہ کالا کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو گالی دی، ابن قیم کو جو ہمارے ثانیہ کے اساتذہ ہوتے تھے جو ہمیں کہتے تھے گالی دے دو. سمجھے؟ مفتی سعید احمد پالم پوری میرے شیخ ہے، بہت بڑے آدمی ہیں دارالعلوم دیوبند کے. میں مفتی صاحب سے جتنا متاثر ہوں اپنے اساتذہ سے اتنا متاثر نہیں ہوں. مفتی سعید پالم پوری ہمارے اکابرین کا جو طریقہ ہے حدیث پڑھانے کا نقل ہے، ایک دوسرے سے نقل 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 چلا آ رہا. یہ دو آدمی مولانا محمد یونس جونفوری جس کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، سہارنپور کے جو شیخ الحدیث تھے، مولانا محمد یونس جونفوری، اور حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالم پوری جو دیوبند کے اس وقت شیخ الحدیث ہیں. یہ ان دونوں کا انداز مقلدانہ نہیں ہے، ناقلانہ نہیں ہے، یہ خود ایک مجتہد کا در ہے. بالکل انداز ان کا الگ ہے. اس لیے میں اپنے طلبہ کو کہتا ہوں دور حدیث کو کہ بھئی دور حدیث میں ہمارے وفاق کا انداز ہی وہ نہیں ہے، تو ہم تو وفاق کے انداز میں پڑھاتے. لیکن طلبہ سے میں کہتا ہوں فراغت کے بعد مفتی صاحب کا انداز سیکھ لو. اس کا انداز مناظرانہ نہیں ہے، مجادلانہ نہیں ہے، مناقضانہ نہیں ہے. ان کا انداز ادیبانہ، فقیحانہ، محدثانہ فقیحانہ ان کا انداز ہے. یہ بات میں نے خود حضرت اقدس سے عرض کی اور حضرت نے مجھے سند بھی دی. اس لیے میں اس وقت دیوبند کا بھی فاضل ہوں. سمجھے؟ میرے پاس سند ہے جو حضرت جبریل کو بھی سند نہیں دیتا شاید. سمجھے بھی؟ وہ فرشتوں کو بھی نہیں دیتا. اتنا سخت مزاج کا ہے. لیکن وہ سند اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ روئیں گے. سمجھے کہ اس نے کس طرح دل کھول کر کے، سمجھے، میرے لیے ایک بڑی سعادت ہے کہ کس طرح دل کھول کر کے. دبئی میں میری ملاقات ہوتی رہتی ہے کبھی. سمجھے؟ تو دبئی میں حضرت نے یہ کی، مجھے خود فون کیا تھا، میرا نمبر، میں بھی دبئی میں تھا حضرت اقدس میں، تو حضرت نے فون کیا، حضرت سے جا کر کے میری ملاقات ہو گئی. وہ سند مجھے دی ہے، اللہ کی قسم کروڑوں روپے میں بھی وہ سند دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. سمجھے؟ مفتی سعید احمد کی پالم پوری کی یہ ہے کہ سند ہے، بہت بڑے آدمی ہیں. سمجھے؟ کہتے ہیں عقیدت حیات الانبیاء مسألة متعلقة بالاعتقاد والذین لا یقولون بحیات الانبیاء فهل یجوز حیات انبیاء کے وہ قائل ہے لیکن تو پھر اسی طرح گدھا ہے. میں نے عرض کیا کہ صرف فی هذه القبور یا فی اعلی علیین، وہ حیات کے قائل ہے، پھر اسی طرح تو پوچھے، اور تو نے فی القبور لکھا بھی نہیں. یہ ہے آپ کی جہالت. وہ حیات انبیاء کے قائل ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ دکھا رہا ہے اپنا علم. تو یہ لکھ دے کہ عقیدت حیات الانبیاء فی هذه القبور. اب کہہ دے کہ حیات الانبیاء فی هذه القبور یہ عقیدت، پھر اس کے بعد مجھ سے جواب. آپ نے وہ نہیں لکھا ہے، سمجھ؟ وہ چیز آپ نے لکھی بھی نہیں. اور حیات انبیاء تو میں نے بتایا کہ قائل ہے، صرف مسئلہ مکان کا ہے. کہتے جب آپ چارپائی پر تھے تو آپ پر اللہ تعالی نے نیند طاری کی تھی، جب نیند ثابت ہوا تو حیات بھی ثابت ہوئے. یہ آپ کے خود ساختہ تحریف ہے. حضرت علی اس موقع پر آیا، فرمایا طبت حیا و میتا. بولو طبت حیا و میتا. بیٹے اس قسم کی ہواؤں سے جہاز نہیں اڑتے. سمجھے؟ یہ زور لگا لے جتنا لگا سکتا ہے. سمجھے؟ جو مسئلہ میں نے وہی بتایا. یہ تیرے مناظرین کو میں جانتا ہوں. صحابہ نے درود پڑھا، درود کو خود سن لیتا ہے. اگر درود فرشتے پہنچا دے تو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو وہی تو دوشک ہیں. پھر دفن کیسے آپ نے کیا؟ بات تو یہ تھی. سمجھے؟ دفن کیسے کیا آپ؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. سمجھے؟ آپ اجازت دیں گے کہ میں سویا ہوں مجھے دفن کرنے، میرے جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ دفن کریں گے آپ مجھے؟ اس لیے زور لگا پتر